ایک شخص دہاڑی یعنی کہ روزانہ کی اجرت پر کام کرتا تھا. اسے روزانہ 500 روپے ملتے تھے. ایک دن وہ کام پر گیا تو مالک نے کہا کہ کل تمہیں اجرت 500 ہی ملے گی، مگر یہ 500 پاکستانی روپے نہیں بلکہ کویتی دیناروں کے. 500 کویتی دینار یعنی کہ تقریباً پاکستانی 4.5 لاکھ. اور مزید تم جتنے گھنٹے زیادہ کام کرو گے اس کی اجرت بھی تمہیں کویتی دیناروں میں ہی ملے گی. یہ اعلان سن کر وہ شخص کس قدر خوشی میں ڈوب جائے گا. کہاں روزانہ 500 روپے اور کہاں 4.5 لاکھ. وہ اسی خوشی میں گھر کی طرف روانہ ہوا. وہاں عجیب منظر تھا. اس کا وہ ظالم اور شرارتی پڑوسی جو دن رات اسے تنگ کرتا تھا، ستاتا اور ذلت میں ڈالتا تھا اور دن رات اس کے گھر کے اندر گندگی اور غلاظت پھینکتا رہتا تھا. وہ پڑوسی اپنے چیلوں سمیت زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے اور کچھ طاقتور لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے ہیں. یہ دوسری خوشی ہوگی. ایسے موذی پڑوسی سے جان چھوٹی. وہ 2 خوشیاں لے کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں بھی اس کی کئی خوشیاں منتظر کھڑی تھی. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں کل سے آپ کے لیے سونا سستا کر رہا ہوں، 1 تولے کے پیسے دو اور 70 تولے لے جاؤ. یہ فون سن کر یہ شخص حیرانی اور خوشی سے اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹ رہا ہے کہ کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں. کہاں 1 تولہ کہاں 70 تولے. میں تو دنوں میں ہی مالدار ہو جاؤں گا. انہی خوشیوں میں رات کو سویا. جب صبح اٹھا تو گھر والی نے ایک اور خوشخبری سنا دی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آج ہماری بھینس نے 3 گنا دودھ زیادہ دیا ہے اور گائے نے تو 4 گنا زیادہ دودھ دے دیا ہے. اور وہ جو ہماری پانی والی موٹر خراب تھی نا، وہ میں نے ویسے ہی بٹن دبایا تو ٹھیک ٹھاک چلنے لگی. ایک خوشی کے بعد دوسری خوشی، دوسری خوشی کے بعد تیسری. گویا کہ ان پر خوشیوں کی بارش ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کا سامان تیار کر کے اپنے لیے آگے بھیجو. جب آخرت میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی تو یہ سامان تمہارے بہت کام آئے گا، اور جو یہاں رہتے ہوئے اپنے لیے سامان آگے نہیں بھیجے گا وہ بہت پچھتائے گا، بہت حسرت کرے گا اور بار بار کہے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے. اور اب مجھے راز سمجھ آ گیا ہے. میں دنیا میں جا کر اپنی آخرت کے لیے بہت سامان بھیجوں گا اور دنیا میں جا کر دنیا بنانے میں غافل نہیں ہو جاؤں گا. دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے جو سامان بھیجا جاتا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح. پھر عمل صالح یعنی کہ نیک اعمال ہیں، فرائض ہیں، سنتیں ہیں اور نوافل و صدقات ہیں. تجربہ کار آدمی جب سفر پر جانے لگتا ہے تو اپنے سامان میں ضرورت کی ہر چیز رکھتا ہے. اسی طرح عقل مند آدمی اپنی آخرت کے لیے ہر طرح کی نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کر کے بھیجتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس میں ہر طرح کی نیکیوں کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ عقل والے لوگ دن رات محنت کر کے یہ نیکیاں بناتے ہیں، کماتے ہیں اور اپنے لیے آخرت میں بھیجتے رہتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ کی شان بادشاہی اور شان سخاوت جوش میں آتی ہے اور ان مزدوروں کے لیے ایک ایسا مہینہ بھیج دیا جاتا ہے جس میں ہر عمل کی قدر، قیمت، وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس مہینے نفل عبادت کرو تو فرض کے برابر ہو جاتی ہے. گویا کہ پاکستانی کرنسی اچانک کویتی دینار بن گئی. اور اس مہینے میں ایک فرض ادا کرو گے تو اس کا وزن 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. گویا کہ سونا 1 تولے کی قیمت 70 تولے ہو گئی. اور ہمارے دشمن اور موذی پڑوسی یعنی کہ سرکش شیاطین زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں اور ان کو 1 ماہ کے لیے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. اور ہمارے رزق اور اوقات میں خاص برکت عطا کر دی جاتی ہے اور ہمیں ایک رات ایسی دے دی جاتی ہے کہ جس کی عبادت 83 سال کی مقبول عبادت کے برابر ہے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان تیار کر لیں، کیونکہ آخرت کی زندگی بہت لمبی، بہت طویل ہے اور دنیا مختصر ہے. تو اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے اوقات عطا فرماتا ہے کہ جن میں شاہی سخاوت کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور یوں ہم بہت زیادہ فرائض، سنت، نوافل اور عبادت جمع کر کے آگے بھیج سکتے ہیں اور اپنے سفر کے بریف کیس کو کارآمد چیزوں سے خوب بھر سکتے ہیں. رمضان المبارک کا یہ راز جو لوگ جتنا سمجھتے ہیں وہ اسی قدر اس میں محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی غفلت کی نیند سے جا کر اللہ کو منانے میں لگ جائیں، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی. وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ دنیا فانی ہے، بہتی آنکھ کا پانی ہے. ڈیسنٹ فیکٹس کے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ڈیسنٹ فیکٹس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.